اگر یہ سارے ڈپارٹمنٹ، سارے شعبے امانت دار بن جائیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لیڈر ووٹنگ کے انتخابات میں دھاندلی کر کے دکھا دے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی انتخابات ہونے والے ہیں اور ان انتخابات میں لوگ ہو سکتا ہے یہ لیڈران دھاندلی کریں گے، لیکن ایک لیڈر دھاندلی کیسے کر سکتا ہے جبکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک انسان وہاں کھڑا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، ہمارے اس ملک ہندوستان میں انتخابات کا دورہ ہے۔ ان انتخابات کا ہندوستان میں اثر ہوتا ہے۔ تبدیلیوں میں خاص کر مسلمانوں کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ انتخابات الگ الگ مقاصد سے کیے جاتے ہیں، طریقہ ایک ہوتا ہے، لیکن انتخابات لڑنے والے امیدواروں کا مقصد، ان کی منشا، ان کی نیت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ انتخابات میں کسی امیدوار کو منتخب کرنے کا اختیار ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، ورنہ جس طرح سے بعض مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اختیار مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا، تب ایسی صورت میں مسلمانوں کا عالم کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جہاں جہاں انتخابات کا شور ہو رہا ہے، وہیں پر ان انتخابات میں دھاندلیوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور انتخابات میں دھاندلیوں سے پورا ملک پریشان ہے۔ کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جسے یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ انتخابات میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا، خاص کر انصاف پسند شہری، ایک نیک اور اچھا باشندہ، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہاں کے انتخابات میں دھاندلیاں ہوں۔ لیکن اس ملک کا کیا کیا جائے؟ جس ملک کی بنیاد یا جس ملک کا صبح و شام دھاندلیوں پر ہی ہوتی ہے، ملک کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں دھاندلیاں نہ ہوتی ہو۔ ملک کے باشندوں کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا دھاندلی ہی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ ساتھ وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور انتخابات میں دھاندلیوں پر اسے بڑا فکر ہے، بڑا خوف ہے، وہ قوم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں دھاندلیاں کرتی ہے۔ وہ قوم بھی اپنے الگ الگ مناصب کو حاصل کرنے کے لیے دھاندلی کے بغیر کوئی راستہ حاصل نہیں کرتی، کوئی راستہ نہیں اپناتی۔ آپ تعلیمی شعبہ لیجئے، اسکول، مدارس، جہاں پر لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں بچوں کو اچھا بنایا جاتا ہے، وہاں بھی دھاندلیاں ہوتی ہیں۔
ایک پڑھانے والا مربی، ایک استاد، ایک ٹیچر جس کو گرو سمجھا جاتا ہے، جس کو استاد کہا جاتا ہے، اس استاد اور اس ٹیچر کے انتخاب کے لیے بھی دھاندلیاں ہوتی ہیں، اور ان دھاندلیوں کی وجہ سے کمتر اور کمزور ٹیچر اچھے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور تعلیمی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کے انتخاب میں دھاندلی ہوتی ہیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ناکارہ نا تجربے کار ڈاکٹر بڑے بڑے مناصب پر، بڑے بڑے ہاسپٹلوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی سے، ان کے جسموں سے، ان کے مال سے کھلواڑ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ خبریں ہمارے سامنے ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ یہ دھاندلیوں کی وجہ سے ہیں۔ قابل انسان کو، ایماندار انسان کو، اچھے انسان کو اس کا مقام نہ دیا جائے تو وہاں بربادی ہی بربادی ہوگی، چاہے وہ لیڈر والا مقام ہو، چاہے وہ میڈیکل والا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اسکول، کالجز اور مدارس والا ڈپارٹمنٹ ہو، کسی بھی جگہ پر ہو۔ پولیس میں بھی دھاندلیوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجرمین آزاد پھر رہے ہیں اور کئی معصوم افراد جیل کی سلاخوں میں موجود ہیں۔ ہمارا محکمہ عدالت، یہاں بھی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ناحق لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ کئی ایسے افراد دوسروں کا حق مار کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان کو یہ حق مارنے کا، لوگوں کا مال لوٹنے کا پرمیشن، اس کا پروانہ عدالتوں نے دے رکھا ہوا ہے۔ تو کئی انسانوں کی زندگیاں برباد ہے عدالتوں میں دھاندلیوں کی وجہ سے۔ ناحق لوگوں کو، جو کمظرف لوگ ہیں، جن کے اندر انصاف نہیں ہوتا، جو سچے اور امانت دار نہیں ہوتے، ایسے افراد کو اگر جج بنا دیا جائے تو پھر قوم کا کیا عالم ہوگا؟ جہاں دیکھو وہاں اس طرح کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جس کو فوج کہا جاتا ہے، وہاں کے انتخاب میں بھی دھاندلی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اسمگلنگ کی خبریں آتی ہیں۔ یہ اسمگلنگ کی خبریں، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو چیزیں پارسل ہو رہی ہیں، یہ فوج کی دھاندلی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ان کی بےمانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سارے ڈپارٹمنٹ، سارے شعبے امانت دار بن جائیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لیڈر ووٹنگ کے انتخابات میں دھاندلی کر کے دکھا دے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان انتخابات میں لوگ، ہو سکتا ہے یہ لیڈران دھاندلی کریں گے، لیکن ایک لیڈر دھاندلی کیسے کر سکتا ہے جبکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک انسان وہاں کھڑا ہوا ہے؟ اگر وہ دھاندلی کر رہا ہو تب اسے موقع ملے گا۔ ایک لیڈر دھاندلی کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ مشین جس میں لوگ جا کر ووٹ دیتے ہیں، وہ مشین کے بنانے والے تعلیم یافتہ، کالجوں سے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کیے ہوئے انجینئر لوگ ہیں۔ اگر یہ انجینئر ایماندار ہوں، وہ مشینوں میں خرابی خود نہ کر کے دیں، تو وہ لیڈر دھاندلی کیسے کرے گا؟ اور پھر ہماری قوم کے اندر وہ افراد جو ایک وقت میں جا کر 2-2 3-3 بوگس ووٹ مار کر آتے ہیں، اگر لیڈر دھاندلی کرنا چاہیں اور قوم کا یہ سپاہی، قوم کا یہ نوجوان ایماندار ہو، تو وہ لیڈر بوگسنگ کہاں سے کر سکتا ہے؟
قوم کے یہ بزرگ افراد جن کی محلوں کے افراد پر نظر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں ہو رہی ہیں، یہ سارا کھیل اور تماشا ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر ان بزرگوں میں ایمانداری ہوتی تو یہ ان کی آنکھوں کے سامنے بیماریاں نہ ہوتی، یہ دھاندلیاں نہ ہوتی۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں نیچے سے لے کر اوپر کا حصہ، ہم جیسے کہتے ہیں ہم کو نیچے کہا جاتا ہے، دلی اور بڑے عہدیدار اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک دھاندلیاں ہی دھاندلیاں ہیں۔ تو اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں کہ جب ایک بلڈنگ کے اندر نیچے سے پانی اوپر ٹانکی میں چڑھایا جاتا ہے تو اس ٹانکی کا پانی اس میں گیا تو ایک جگہ سے تھا، لیکن جب واپس وہ نیچے آ رہا ہے تو بلڈنگ کے ہر کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر یہ نیچے سے جانے والا پانی کھارا ہوگا تو بلڈنگ کے ہر فلیٹ میں کھارا ہی پانی جائے گا، اگر یہ نیچے سے جانے والا پانی میٹھا ہوگا تو بلڈنگ کے ہر فلیٹ میں وہ ٹانکی میٹھا ہی پانی تقسیم کرے گی۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹانکی کا فالٹ نہیں ہے، نیچے کا فالٹ ہے۔ نیچے سے جیسا یہ پانی جانے والا ہے اوپر سے اسی طرح سے تمام لوگوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ اب اگر یہ بلڈنگ والے چاہتے ہیں کہ یہاں سے تو کھارا جا رہا ہے اوپر سے میٹھا آئے تو بلڈنگ کے ہر فلیٹ میں رہنے والے ہر شخص کو محنت کرنی پڑے گی، اور ان کو وہ کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے بلڈنگ کے تمام لوگوں کو اپنا پیسہ صرف کرنا پڑے گا، انہیں اپنی قربانیاں دینی پڑے گی۔ جب سب مل کر اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تب جا کر وہاں سے نیچے کا گیا ہوا کھارا بھی وہ میٹھا بن کر واپس آ سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اوپر جو لیڈران گئے ہوئے ہیں، جو جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، جانے والے ہمارے درمیان کے ہی ہیں۔ اب وہ چلے گئے اوپر اور جانے کے لیے جتنی سیڑھیاں انہوں نے استعمال کی ہیں ہر قدم پر انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں، اور یہ دھاندلیوں میں ساتھ میں نے دیا ہے، آپ نے دیا ہے، ہم سب نے دیا ہے، یہ ہم سب نے اس میں حصہ لگایا ہوا ہے، سب کے حصے اس میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ 500 روپیہ لے کر غلط طریقے سے ووٹ دینے والے یہ اوپر کے لوگ نہیں ہوتے، یہ غریب معصوم محلے کے شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ، جو اچھے نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کل کو انہی لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تھوڑا دماغ کی بات تو کرو، عقل میں آنے والی باتیں تو آپ کرو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ لیڈر ایماندار ہو، مگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں ایماندار بنوں۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ لیڈر ایمانداری کا مظاہرہ کریں، لیکن آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے مقام میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دوسروں سے اچھا چاہتے ہو لیکن خود اچھا بننا نہیں چاہتے، تو کہاں سے یہ اچھا ہوگا؟ اللہ نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، انہیں اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھولتے ہو، یعنی اپنے آپ کو اچھا نہیں بنانا چاہتے۔ آج مسلمانوں کو بڑی پریشانی دکھائی دیتی ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں لوگ ان کا ملک میں غلبہ ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس افراد ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، سب ان کے پاس ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انصاف کیسے ہوگا؟ اگر
آپ اپنے اطراف کی مساجد میں، اپنے اطراف کی جماعتوں میں جس کے تمام اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ذمہ دار، سارے افراد صرف مسلمان ہیں، ان لوگوں کے انتخابات کا حال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتخابات میں دھاندلیاں کہاں ہوتی ہیں۔ ایک اپنی زندگی کا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک مسجد میں صدر اور سیکرٹری کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً ہماری مساجد میں انتخابات ہوتے ہیں، 5 سال 4 سال میں، کہیں پر ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے ہیں، بہت سے مساجد میں انتخابات ہوتے ہیں، صدارت اور سیکرٹری بدلتے رہتے ہیں۔ ایک مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد جب 5 سال پہلے والوں کے گزر گئے تو نئے انتخابات کا دور چل رہا تھا۔ ہم کسی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے، ہم نے سوچا کہ چلے انتخاب دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ مسجد میں اندر کا جو حصہ تھا وہ بند کر دیا گیا، باہر جو بڑا سا صحن تھا وہاں لوگوں کو جمع کیا گیا کہ انتخابات یہاں پر ہوں گے۔ کس چیز کے انتخابات؟ مسجد میں جو صدر بنے گا، جو سیکرٹری ہوگا اور جو خازن ہوگا اس کے لیے۔ اس میں بہت سے مصلیان اور بہت سے جمعہ کے لوگ اور عیدین والے لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب وہاں انتخاب شروع ہوا تو کبھی ادھر سے گالیاں، کبھی ادھر سے گالیاں، کبھی ادھر سے دھمکیاں، جو چیخ و پکار، اس طرح سے شور شرابہ ہو رہا تھا مسجد کے صحن میں۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ، یہ مسلمان، یہ مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان، یہ مسجد کے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر تانے، ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے پر لعن طعن کر کے باقاعدہ پھر وہ گالیوں پر وہ مجلس ختم ہوئی ہے، اور مسجد کا ایک آدمی صدر منتخب ہوا، ایک آدمی سیکرٹری منتخب ہوا، ایک آدمی خازن منتخب ہوا۔ چھوٹے سے ایک محلے کا انتخاب مسلمان اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک محلے میں ایک مسجد کے ذمہ داران کا انتخاب مسلمان اس طرح سے کرتے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو ووٹ دینے کے لیے لوگ آئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو صدر صاحب نے خرچہ بھی دیا ہوا تھا، اور اس خرچے کا استعمال انہوں نے اس الگ انداز سے کیا ہوا تھا کہ بیٹھنا ہے، صرف گالیاں دینا ہے، ہمیں سننا کسی کی نہیں ہے، بس میں نے ٹارگٹ اس کو بنایا ہے کہ اس کو میں صدر بنا کے رہوں گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایسے سرپرے گالیاں دینے والے شرپسند عناصر کو جمع کیا۔ اب جو زیادہ شور مچائے، جو زیادہ سر چڑھ کے بولے، وہ جیتے گا۔ اس طرح سے ایک بڑے مرکز کا، ایک بڑے شہر کے بڑے مرکز کی مسجد کا انتخاب اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اب یہی مسلمان پھر اپنے شہر کے، اپنے اسٹیٹ کے، اپنے ملک کے انتخابات کی بات کریں تو کہتے ہیں وہاں ایمانداری ہونا چاہیے، وہاں سچائی ہونا چاہیے، وہاں پرہیزگار لوگ ہونا چاہیے، وہاں انصاف پسند ہونا چاہیے، وہاں ساری قوموں کو 2 نظروں سے برابر دیکھنا چاہیے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا ایسا نہیں دیکھنا چاہیے، سارے ہندوستانی برابر ہیں، سب یہاں کے باشندے ہیں، ہم بھی یہاں کے ہیں، وہ بھی یہاں کے، ہمارا بھی یہاں حق ہے۔ اب یہاں تقریریں، یہاں نصیحتیں، یہاں وعظ بہت خوبصورت انداز میں کیے جاتے ہیں، لیکن جب یہ چیز خود پر آتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کئی جماعتوں کے انتخابات بھی دیکھے ہیں، ہندوستان میں کئی مسلم تنظیمیں اور جمعیتیں ہیں، سب کے انتخاب ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی جماعتیں ہیں انتخاب کا نام لیتے ہی تلواریں نکال دیتے ہیں، انتخاب نہیں، میں ہوں، میرے بعد میرا بیٹا صدر ہوگا، میرا بیٹا ہی امیر ہوگا جماعت کا، میرے بعد میرا بیٹا ہی امیر ہوگا، کوئی انتخاب نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، کوئی سسٹم نہیں رہے گا۔ کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں اور کچھ جماعتیں مسلمانوں کی ایسی ہیں، انتخابات سے پہلے پورے شہر میں، پورے حلقوں میں دھاندلیاں کرتی ہیں، پھر جا کے امیر، صدر اور ناظم اور نہ جانے الگ الگ جماعتوں میں الگ الگ عہدے ہوتے ہیں، وہ عہدے تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اب جب نیچے مسلمانوں کا یہ عالم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پھر مسلمان کس منہ سے یہ کہیں کہ ملک کے جو لیڈران ہیں، جو غیر مسلم بھی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور بعض مرتبہ ان کے دلوں میں اسلام سے نفرت بھی ہوتی ہے، جن کو ہمارے مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور کبھی ہم نے ان کے لیے اچھا چاہا بھی نہیں ہے، بھلا ہم ان سے کیسے اچھائی کی امید کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ 75 سال سے ملک کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ ووٹنگ کے ذریعے جو کسی کی جیت اور کسی کی ہار ہو رہی ہے، یقین مانیے مسلمان اس میں ہمیشہ فٹ بال کی طرح استعمال ہوا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ملک کے علماء ہوں، چاہے ملک کے بڑے بڑے لیڈران ہوں، چاہے ملک کے بڑے بڑے سربراہ ہوں، تقریباً لوگوں میں ان کا اپنا ذاتی مفاد رہا، کسی کو اپنے مدرسے کا مفاد رہا، کسی کو اپنی جمعیت کا، اپنی جماعت کا، اپنی تنظیم کا مفاد رہا۔ قوم کے بارے میں، قوم کے مستقبل کے بارے میں کم ہی ایسا سوچا گیا۔ نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ابھی جہاں جہاں پر کچھ لیڈران ملک کے الگ الگ خطے میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف انتہائی زہریلی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو جتنا بڑا عہدیدار ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتا تھا، خاص طور پر ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا تھا کم سے کم اتنا تو تھا۔ یہ 75 سال کے دور میں ہم نے دیکھا ہے وہ کبھی یک طرفہ ہو کر کسی قوم کو ٹارگٹ بنا کر انتہائی نفرت والی زبان کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اب یہ ہو رہا ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ نتیجے تک ہم کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتا تھا ایک زمانے تک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ ووٹ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے کند ذہن اور غبی قسم کے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا ہی نہیں ہے، ووٹ تو دینا ہی نہیں ہے، ووٹ دینا اسلام میں حرام ہے۔ وہ مسلمانوں کو ووٹ سے منع کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ووٹ آپ نے دے دیا تو آپ کافر ہو جاؤ گے، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم مان رہے ہو۔ آپ کے لیے ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ خاص طور پر ایسے حالات میں تو جن مسلمانوں کو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے، جو اس حالت کو، اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے، ان سب کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، اور مل کر متحد ہو کر ایسے شخص کا انتخاب ہمیں کرنا ہے جو مسلمانوں کے لیے کم سے کم نقصان دہ ہو۔ اب کون سی پارٹی، کون سی جماعت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے، اتنا تو ہے کہ کوئی زیادہ نقصان دہ، کوئی کم نقصان دہ ہوگا۔ جیسے چند سال پہلے کی بات ہے، ترکیہ میں جب امریکن فوج کو وہاں اترنا تھا بغداد کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہاں کے صدر کے سامنے امتحان آ گیا، اگر وہ اجازت دے تب بھی پریشانی، نہ اجازت دے تب بھی پریشانی، کرے تو کیا کریں۔ پارلیمنٹ میں جب مشورہ ہوا تو وہاں کے آج جو موجودہ صدر ہیں، اس وقت بھی وہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اب یہاں پر بد اور بدتر میں فرق کرنا ہے، بد اور بدتر ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک کو اختیار کرنا ہے، خیر نہیں ہے۔ یہاں دو ہی آپشن ہیں، ایک بد ہے اور دوسرا بدتر ہے، تو ہم بد کو اپنائیں گے، اور وہ بد کیا ہے؟ بد یہ ہے کہ اس قوم کو یہاں آنے دیا جائے، اور اس قوم کو، اس فوج کو وہاں اتارا گیا اور وہاں سے انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا۔ بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور ایسی حالات ہمارے ملک میں بھی کئی مرتبہ پیش آئے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم ایسے انسان کا انتخاب کریں جو لیڈر ایماندار ہو، نیک ہو، سچا ہو، تو ہمیں سورج لے کر تلاش کرتے بیٹھنا پڑے گا۔
یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، لیکن اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بچانے کے لیے ہم کم نقصان دہ انسان کا انتخاب کریں۔ آپ اتنا کام کر سکتے ہو، اور یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ انتخابی مشن میں علل اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری جیت ہوگی تو ہم فلاں 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 کام کر کے دکھائیں گے۔ اس میں کوئی بھی کام ملک کی ترقی کا نہیں ہے، اس میں سارے کام مسلمانوں کی تباہی کے ہیں۔ جب مسلمانوں کی تباہی کو ہی انہوں نے انتخابی مشن بنا رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے افراد کو جیتنے سے دور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح اس ایسے ووٹ دے کر ہم مسلمانوں کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اس لیے ہمارے درمیان میں جو افراد یہ ووٹ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں یہ ووٹ دینا غلط ہے، ایسے لوگوں کو رانچی کے ہاسپٹل میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ نادان لوگ ہیں، یہ اس قوم کے دشمن لوگ ہیں، یہ اس قوم کے ہاتھوں میں کھلواڑ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ووٹ نہ دے کر بھی اپنا نقصان اٹھایا، اپنا نقصان کیا ہوا ہے۔ اس لیے چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جن کے پاس بھی ووٹر آئی ڈی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ ووٹ کا استعمال تو ہر حالت میں کرنا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ ہم کسی کے نام پر ووٹ دباتے ہیں۔ یہ ووٹ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جتنے امیدوار ہیں ان تمام امیدواروں میں کم سے کم نقصان دہ ہمارے لیے یہ آدمی ہے۔ ہم یہ کہہ کر یہ سمجھ کر ووٹ نہیں دے رہے ہیں کہ جتنے امیدوار ہیں ان تمام امیدواروں میں یہ آدمی کل ہمارا خطیب ہوگا، یہ آدمی جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کل ہمارا امام ہوگا، وہ کل ہمارا قاضی ہوگا، وہ کل ہماری شریعت سازی کا کام کرنے والا ہوگا۔ نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے افراد یہاں پر امیدوار ہیں ان میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ ہماری نظر میں یہ آدمی ملک کے لیے تھوڑا بہت وفادار ہے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے لیے یہ کم سے کم نقصان دہ ہیں، ورنہ اس کے مقابلے میں دوسرے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ بس اسی کا انتخاب ہے، ورنہ یہ انتخاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹ دیا تو اس کو خدا بنا لیا، کسی کو ووٹ دیا تو اس کو نبی بنا لیا۔ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو ووٹ سے دور کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے اپنی بازی لے جا کر اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں مسلمانوں کے لیے یہاں یہ پیغام بھی ہوتا ہے کہ ہم جہاں اوپر کے انتخابات میں شفافیت چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی زندگی کو بھی صاف و شفاف رکھیں۔ خود کی زندگی صاف و شفاف نہ ہو تو کبھی دوسروں سے اچھائی کی امید نہ کریں، کبھی یہ تمنا نہ کریں کہ دوسرا میرے ساتھ انصاف کرے گا جبکہ میں خود بے انصافی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اور ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری جمعیتیں، یہ اس ملک کی سرکاری جو انتخابات ہوتے ہیں ان انتخابات سے کئی بدتر حالت میں ہیں۔ ان کے انتخابات کی جو شکلیں ہوتی ہیں، ہم نے کئی انتخابات دیکھے ہیں۔ بعض مرتبہ مساجد میں مسلمانوں کا انتخاب کرنے کے لیے، امیر کا انتخاب کرنے کے لیے، صدر کا انتخاب کرنے کے لیے پولیس کو ڈنڈے دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور پولیس باقاعدہ ڈنڈے لے کر کھڑی رہتی ہے۔ ادھر سے کسی نے آواز دیا اس کے پیچھے ڈنڈے مارو، ادھر سے کسی نے آواز دیا اس کے پیچھے ڈنڈے مارو۔ کون ہے یہ سب مصلیان کرام ہیں، یہ رمضان کے روزے دار لوگ ہیں، یہ اپنے درمیان میں سے ایک نیک انسان کا منتخب کر رہے ہیں
کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کی صدارت کے لیے. غور کیجیے آپ، اللہ کے گھر کی صدارت کے لیے ایک مسلمان کا انتخاب ہو رہا ہے اور مسلمان وہاں ہاتھا پائی کر رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ان مسلمانوں کو انتخابات میں انصاف کروانے کے لیے، شفافیت سکھانے کے لیے اس قوم کا استعمال ہو رہا ہے جس قوم کو یہ صبح شام گالیاں دیتے ہیں. پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا نام آتے ہی لوگ گالیاں دیتے ہیں. بےمانی رشوت، نام سنتے ہی رشوت اور بےمانی یاد آتی ہے. ان لوگوں کو سامنے کھڑایا جاتا ہے کہ مسجد میں بڑے پیارے مسلمان بھائی جمع ہیں، اللہ کے گھر کی صدارت کا انتخاب ہو رہا ہے، آئیے آپ ڈنڈے لے کر، آئیے اپنی فورس کو بھیجئے، ان سب پر کنٹرول کیجئے. یہ منظر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب گلی گلی میں اس طرح کا ماحول ہے تو پھر دلی کا ماحول کیسے ہوگا. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں جہاں ہوں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھا کرو گے آپ کی زندگی میں اچھائیاں دکھائی دے گی، آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا. اور خود برا کرو گے تو زندگی میں قدم قدم پہ آپ کو برائیاں نظر آئے گی. اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. ہم دوسروں کو، دلی میں بیٹھنے والوں کو، اسٹیٹ میں بیٹھنے والوں کو انہیں نصیحت کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے آپ کو نصیحت کرتے چلے جائیں. آپ اچھے بن گئے، ہندوستان کا وزیر اعظم بھی اچھا ہو جائے گا. آپ اچھے بن گئے، تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ بھی اچھا ہو جائے گا. آپ کو اچھا ہونا ضروری ہے، آپ کو ایماندار ہونا ضروری ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے. چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، جماعت ہو، سیاسی الیکشن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مسلمان کو ہر جگہ، یہ نہیں کہ صرف فلاں جگہ پر ایمانداری ہے، زندگی کے میدان میں جب آنکھ کھلے آنکھ بند ہونے تک ہر جگہ ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے، تبھی ہماری زندگی اچھی ہوگی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے نیک افراد موجود ہیں جن کی ایمانداری، جن کی نیکیاں، جن کا صدقہ و خیرات، جن کا اخلاص، جن کی تعلیم، جن کی تربیت ہمارے درمیان اس طرح سے ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں مسلمانوں کی زندگی بہتر ہوگی، مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں سنہرا ہوگا. یہ ڈر، یہ خوف، یہ نعرے، یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہوتے رہیں گے، لیکن امتحان بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا تھا امتحان بھی ہوگا، نبی نے بھی کہا تھا امتحان بھی ہوگا. کیا تم یہ سمجھتے ہو افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسی حالتیں بھی آئے گی، مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں، یہاں تک کہ وزلزلوا، انسان کی زندگی میں زلزلے آ جائیں گے، دماغ کام نہیں کرے گا، جسم کا وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اس کی دولت، اس کی معیشت، اس کا گھر، اس کی دکانیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گے. اور وہ تمنا کرے گا اے اللہ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ. یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مدد فرمائے، انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے اعمال، اپنے اخلاق اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.